ضیاء الحق حقانی صاحب بھی ہیں جو پنڈی اسلام آباد کے نامور علماء میں، خصوصاً چکلالہ کے اندر ان کا بہت خدمات ہیں اور لوگ بہت جانتے ہیں، سیاسی سماجی کاموں میں بہت یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اس دورہ ترکی میں کیا تاثرات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ کے حوالے سے 3 اقوام کا ذکر بڑا آتا ہے، ایک عرب کا اور ایک افغانیوں کا اور ایک ترکیوں کا. یہ 3 وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ افغانستان جائیں تو کابل میں آپ کو صرف کابل میں 72 سابقان کی قبریں ہیں اور مقبرہ صالحین کے نام سے وہاں مقبرہ ہے. اس طرح آج ہم ترک یہاں جو آئے ہیں، ہم جو کچھ یہاں کچھ ہم نے دیکھا ہے، اس سے تو ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ آج ہمارے اندر صحابہ اکرام کی اور یہاں کی جو سلاطین ہے ان کا وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور اسلام سے وہ محبت وہ پیدا ہو جائے، اور پھر ہم مل کر جو ہے یعنی نظام اسلام کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے محنت و جدوجہد کریں. ہم نے یہاں پہ ایک چیز بڑی دیکھی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ جب بور کرتے ہیں تو راستے میں بور کرتے راستے کو بند کر دیتے ہیں. لوگوں نے مکان کے شیڈ بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں، راستہ تنگ کیا ہوا ہے، اور مکان کے ریک بھی جو بنائے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے غلط بنائے ہوئے ہیں کہ وہ راستہ سے تنگ ہو جاتا ہے، اور وہاں محلے میں راستے میں سارا پانی راستے میں آتا ہے، راستہ گند ہو جاتا ہے. یہاں ہم نے راستے میں پانی دیکھا ہی نہیں، گند نہیں دیکھا، کسی مکان کے شیڈ ہم نے نہیں دیکھا، اور نہ ہم نے کوئی ایسی اور چیز یہاں پہ دیکھی ہے. ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. پہلے بھی محبت تھی ترکیوں سے، اب ہمارے محبت میں اور اضافہ ہو چکا ہے. تو ہم اپنے حکمرانوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا بھر میں گھومتے ہیں، ممالک کو دیکھتے ہیں، اگر آپ اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے، کوئی اسلام سے آپ کو چھیڑ ہے، تو کم از کم ایسے ہی نظام رائج کر دیں جو جس میں عوام کے لیے بہتری ہو اور کامیابی ہو. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ترکی کے لوگوں کو دیکھ کر. مجھے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نظام اسلام کے لیے اور نفاذ اسلام کے لیے جدوجہد اور محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. یہ